نوجوانوں سے میں نے کہا کہ اس کی تیسری شرط کیا ہے آئیڈیل جسے تم بناؤ. میں نے ان کے سامنے جو مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ مثالیں پیش کرتے ہیں اپنی کتابوں میں نے دو شخصیات ان کے سامنے پیش کی. میں نے کہا کہ ایک آدمی ہے وہ دو نوکر رکھتا ہے. ایک نوکر اور دوسرا نوکر اس کے سامنے آ کر کھڑے ہوتے ہیں اور وہ دونوں نوکروں کو یہ بات کہتا ہے کہ جاؤ میرے لیے پانی کا گلاس بھر کے لاؤ. تو ان میں سے ایک نوکر کیا کرتا ہے کہ وہ وہیں کھڑے کھڑے اپنے مالک اپنے آقا کی تعریفیں بیان کرتا ہے کہ آپ تو کتنے اچھے ہیں، ماشاءاللہ آپ کے کپڑے اتنے اچھے ہیں، ماشاءاللہ آپ کی ٹوپی اتنی اچھی ہے، ماشاءاللہ آپ جب گفتگو کرتے ہیں تو بڑی اچھی گفتگو کرتے ہیں. مالک اس سے کہہ رہا ہے کہ تم پانی کا گلاس بھر کر لاؤ، اور وہ مالک کے لیے پانی کا گلاس بھرنے کے بجائے وہ مالک کی تعریفوں میں لگا رہتا ہے. دوسرا نوکر وہ ہے کہ جب مالک اس سے کہتا ہے پانی لاؤ تو وہ نہ صرف پانی لے کر آتا ہے بلکہ مالک کو پانی دینے کے بعد ادب کے ساتھ وہاں کھڑے ہو کر انتظار کرتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ مالک کو ایک اور گلاس پانی کا چاہیے ہو، اور مالک جب پانی ختم کر لے تو ادب کے ساتھ گلاس واپس لے کر اس کی جگہ پر واپس پہنچاؤں. میں نے نوجوانوں سے کہا کہ آپ کے خیال میں ان دونوں میں سے کون پاس ہوا اور کون فیل ہوا؟ آپ سب جانتے ہیں کہ پہلا نوکر فیل ہو گیا اور دوسرا نوکر کامیاب ہو گیا. آئیڈیل وہ ہو سکتا ہے جو ساری زندگی کے حوالے سے ہماری رہنمائی کرے. آئیڈیل وہ ہو سکتا ہے کہ جس کی زندگی کو پھر ہم پڑھیں، اور آئیڈیل وہ ہو سکتا ہے کہ جس کی ہم اتباع کریں، جس کو ہم فالو کریں، جو وہ ہم سے کہے ہم اسے بجا لائیں.